السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو اردو جینکس پہ خوش آمدید۔ ہم روزانہ کی طرح آج آپ کے لیے سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ لے کر آئے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے آدمی اکٹھے بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہیں، کوئی عام چور نہیں ہیں، تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن ہے، میرے اندر اس جیسا ہنر نہ ہوا تو مجھے شریک نہ کرنا۔ چوروں نے کہا اچھا اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ جیسے مجنوں کو خبر نہیں تھی کہ لیلا کی قبر کہاں ہے، قبرستان جا کر ہر قبر کو سونگھا، جب لیلا کی قبر کی مٹی سونگھی تو بتا دیا کہ یہ لیلا یہاں ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو، میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا میں ماہر حساب ہوں، PhD میتھمیٹکس ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں، دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چور بھائی، تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ شاہ محمود نے کہا بھائی میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور ماری خوشی کے کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی ملے گی۔ لہٰذا فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت طاقتور ہیں اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی ساتھ ہے۔ لہٰذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے کیوں نہ باز آئے، بوجہ لالچ اور طمع کے، کیونکہ لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور عقل و ہوش کو اڑا دیتا ہے، جس سے ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ اسی طرح ہوتا ہے کہ شہوت اور لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پھر برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی، مغلوب ہو کر گناہ کرتا ہے۔ لہٰذا بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی، چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو
تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن شاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ جب تم بدکاریاں کر رہے تھے تو میں تو تمہارے ساتھ موجود تھا، کسی گواہ کی حاجت نہیں۔ پھر جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دے دیجیے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو، اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھا دیا، لیکن ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تختے دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختے دار پر چڑھایا جاتا ہے اس وقت غایت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جائے تو مجرمین کو پھانسی سے نجات مل جاتی ہے، لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصی پا جائے۔ سلطان محمود نے کہا تمہاری کمالت ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلائے قہر کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا اس کی چشم سلطان شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے، بڑے سے بڑا اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہے، لیکن قیامت کے دن ان کی یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلائے قہر و عذاب کر دیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔